السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کافی وچ ویریا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سی ای او آف سگنیچر گروپ آف ہوٹلس مسٹر علی ملک صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ فائن. آج ہمارے دماغ میں بہت سارے سوال ہیں سگنیچر ریزورٹس کے بارے میں, تو آپ لوگ کے دماغ میں بھی ہوں گے, تو سر سے سوالات پوچھتے ہیں. سب سے پہلے سر آپ ہمیں بیسک سے ایک چیز بتائیں کہ جو ایک ریزورٹ ہوتا ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ریزارٹ ایک ہاسپٹیلٹی فیسلٹی ہوتی ہے لائک اے ہوٹل, لیکن یہ ایک سیلف کنٹینڈ کمرشل اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ ایک ہوٹل میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک روم ملتا ہے, ایک ریسٹورینٹ ہوتا ہے میکسیمم, یا بیسک کچھ شاپس ہوتی ہیں. لیکن ریزارٹ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. ریزارٹ میں ایکٹیویٹی بیسڈ بے شمار فیسلٹیز ہوتی ہیں. اس میں آپ کو شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں, آپ کی اسٹے بھی کر سکتے ہیں. ایک ہوٹل بھی ہوگا, آپ کے آؤٹ ڈور اسپورٹس بھی ہوں گے, انڈور اسپورٹس بھی ہوں گی, بزنس سینٹر بھی ہوگا. ریزارٹ ایک مینس کہ اگین آئی ول سے سیلف کنٹینڈ سروس ہے جس کے اندر سب کچھ ہے. ورنہ تو آپ اگر ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں تو آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے آؤٹ آف ہوٹل جانا پڑتا ہے, لیکن ریزارٹ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, ایوری تھنگ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. اگر آپ ایگزامپل لیں تو پاکستان میں تو ریزارٹس کے ایز سچ کنسیپٹ نہیں ہے. اگر دبئی میں آپ جائیں, سنگاپور میں جائیں یا ملیشیا میں جائیں تو وہاں بیچ ریزارٹس بہت زیادہ ہیں. وہ ایک بڑا ریزارٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے, ایک اس کے اندر کوئی پولز ہوتے ہیں, ملٹیپل پولز ہوتے ہیں, ریکریشنل پولز ہوتے ہیں, اس میں جم ہوتا ہے, اس میں آؤٹ ڈور اسپورٹس ہوتی ہیں, کورٹس ہوتے ہیں لائک ٹینس کورٹ ہے یا کسی بھی اسپورٹس کا ایک کورٹ ہوتا ہے. تو ہم اسی کنٹیکسٹ میں پاکستان میں بھی ریزارٹ کو یوز کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی بلکہ ہم اس کو زیادہ الیبوریٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم لوگ جو ڈیزائن کر رہے ہیں ریزارٹس, وہ ان کی ڈیفینیشن کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ الیبوریشن کر دیا, اس کو زیادہ ایکٹیویٹیز اس میں ڈال دی ہیں. اچھا, تو سر ہمیں بتائیے گا کہ سگنیچر ریزورٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سگنیچر ریزارٹ بھی ایک ریزارٹ پروجیکٹ ہے, ایک جس گروپ کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو کہ مری میں ہم نے لانچ کیا ہے, اور اس کا سائز ہے اپروکسیمیٹلی 1100 کنالز ہے. اور یہ مری کے اندر ایک ڈیسٹینیشن ہے نیو مری, پٹریٹا نیو مری. وہاں پہ ایک فیسلٹی ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں, جیسے ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس میں کاٹیجز ہیں, اس میں کچھ ولاز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, اور بے شمار ایکٹیویٹیز اس میں کریٹ کی جا رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو بھی ریزارٹ کے اندر ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ ریزارٹ اٹ سیلف ایک سیلف کنٹینڈ سروس ہوتی ہے, ایک فیسلٹی ہوتی ہے. تو اسی کنسیپٹ پہ سگنیچر ریزارٹ بھی آ رہا ہے. یہ سگنیچر گروپ آف ہوٹلز کی ایک سیریز ہی ہے. جیسے آپ بتائیں کہ ہمارا سگنیچر گروپ آف ہوٹلز ہے, اس کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل سگنیچر ہوٹل اسلام آباد میں بن رہا ہے, سفائر ہوٹل ہے, اور سگنیچر ریزارٹ ہے. پہلا ریزارٹ ہم لوگ نیو مری میں ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کی ایک سیریز آل اوور دا پاکستان آ رہی ہے. مری والا ریزارٹ ون آف دا بگیسٹ ریزارٹ ہوگا جیسن گروپ کا, لیکن آگے کشمیر میں ہم آ رہے ہیں, ہم ناردرن ایریاز جا رہے ہیں, ہم جی بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی ڈفرینٹ سائزز کے ریزارٹس ہوں گے. اور ایک ایز اے سیریز ہی چل رہا ہوگا, ایز اے چین چل رہا ہوگا. اور اس کے اندر ہی پھر ڈفرینٹ, جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گی. ہوٹل ہوگا, ایک 5 اسٹار ہوٹل ہو گیا, وہ ہماری کوشش ہے کہ ایک انٹرنیشنل برانڈ اس میں ہم انکلوڈ کر لیں. اور اس میں ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں, لائک ایکٹیویٹیز ہیں, آؤٹ ڈور انڈور اسپورٹس ہیں. اس میں کلب ہے, بہت ایک زبردست قسم کا کلب ہے. جو لوگ وہاں پہ اسٹے کریں گے ان کو ایز اے کمیونٹی کلب ہم وہاں پہ دے رہے ہیں. ملٹیپل پولز ہیں اس میں ریکریشنل ایریاز بہت زیادہ ہیں, ہر ایج کے لوگوں کے لیے ہیں, لائک بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے. اگر کوئی کمپنی کارپوریٹس میٹنگس کے لیے جاتے ہیں, گیدرنگ کے لیے جاتے ہیں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی فیملی وہاں بڑا ایونٹ کرنا چاہ رہی ہے, تو وہاں سب کچھ ہوگا. باقی کیونکہ ہمارا یہ پروگرام تو چلتا رہے گا, اس کی فیچرز ہم ڈفرینٹ آگے بتاتے رہیں گے. ایز اے جرنل میں بتاؤں کہ یہ جیسن گروپ کا ایک ریزارٹس کا پہلا پروجیکٹ ہے, اور یہ نیو مری میں لانچ ہو رہا ہے, ہو گیا ابھی الحمد. تو سر ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سگنیچر ریزورٹ کا سائز کیا ہے اور اس میں بن کیا کیا رہا ہے؟ جی, سگنیچر ریزارٹ کا اوور آل جو سائز ہے وہ 1100 کنالز ہے. اوور آل اگر لینڈ کی بات کریں تو کمپنی کے پاس, جیسن گروپ کے پاس الحمدللہ 1100 کنال زمین موجود ہے. اس میں ہم نام اس کو سگنیچر ریزارٹ کا ہی نام دے رہے ہیں. ویسے تو اس کے اندر ہمارا ہالیڈے کنٹری کلب بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. ہالیڈے کنٹری کلب میں ویسے ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک فیز ہے سگنیچر ریزارٹ کا ہی وہ, لیکن اوور آل سگنیچر ریزارٹ کے پاس 1100 کنال لینڈ ہے مری میں. اور وہاں پہ کیا کیا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ سگنیچر ریزارٹ میں اگر اسپیسیفک بات کریں, اس میں ایک 5 اسٹار ہوٹل آ رہا ہے جو ایک انٹرنیشنل چین ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہماری ہوپفلی بہت جلد ہم اس کو اناؤنس بھی کر دیں گے. ایک اس میں سگنیچر کلب ہے. سگنیچر کلب بھی ایک ہوٹل ٹائپ فیسلٹی ہے جو کہ ٹورسٹ کے لیے اور وزٹر کے لیے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی بنا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل پھر آگے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے. اس میں کچھ کاٹیجز ہیں, ولاز ہیں, اور بہت ہائی اینڈ ولاز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, اور کچھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ اسپورٹس ہیں. ایک ہمارا زو آ رہا ہے, ہمارے پاس سوئمنگ پولز ہیں, ہمارے پاس ایک بہت ہائی اینڈ کافی شاپ آ رہی ہے, ہمارے پاس ایک ایونٹ ہال وہاں بن رہا ہے, ہمارے پاس کچھ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے
ریٹیل ایریاز بن رہے ہیں, یہاں پہ شاپنگ کی جا سکتی ہے. تو سگنیچر ریزارٹ میں سب کچھ ہوگا جو کہ ایک ٹورسٹ کو چاہیے ہوتا ہے. لائک اگر ایک ٹورسٹ وہاں وزٹ کرنے جاتا ہے, اس کو اسٹے کرنا ہے, اس کو کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کرنی ہے, اس نے ایون کوئی بزنس میٹنگ کرنی ہے, لائک اس کو اگر آپ نے کاٹیج میں یا ویلا میں اسٹے کر رہا تھا اور بیچ میں اس کی کوئی آن لائن میٹنگ آ گئی ہے, تو ہمارا سگنیچر کلب میں آ کے ہمارا ایک بہت ہائی اینڈ بہت ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اس میں ہوگا. وہ آگے کوئی بھی آپ نے آن لائن میٹنگ کرنی ہے یا کوئی بھی اس نے اپنی کچھ بھی بریفنگ کسی کو دینی ہے, یا اس کی جو بھی جاب ہے اس کو فیسلٹی مل رہی ہے, اس کی فیملی کو ریکریشنل فیسلٹیز بن رہی ہیں. ڈے کیئر ہے ہمارے پاس ہمارے سگنیچر کلب میں, جس میں کوئی بھی آپ اپنے کڈس کو وہاں چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے کڈس کی ڈفرینٹ اسپورٹس ہیں, ماؤنٹین اسپورٹس ہیں, ہر ایج کے لیے وہاں پہ فیسلٹی بنائی جا رہی ہے, اور اسپیسیفکلی فیملیز کے لیے اور جنرلی عام پبلک کے لیے وہاں پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو مور دین 4 to 5 اس میں کمپوننٹس ہیں, جس میں اگین بتا دوں, ہوٹل, اپارٹمنٹس, ولاز, کاٹیجز اور ایک کلب ہے. اور یہ ابھی بھی اگر آپ سائٹ وزٹ کریں تو ابھی یہ اس میں سے موسٹ آف دی تھنگز ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اچھا سر, تو اس میں سے ایک یہ سوال نکلتا ہے کہ سگنیچر ریزورٹ میں اگر 5 اسٹار ہوٹل آ رہا ہے تو سروس ولاس کیوں بلڈ ہو رہے ہیں وہاں؟ جی بالکل, آپ کا بالکل ویلڈ کوشچن ہے کہ اگر ایک ہوٹل اس میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں آلریڈی ایک فیسلٹی ہے, تو پھر ولاز کی کیا نیڈ ہے؟ دیکھیے, ولاز ایک ڈفرینٹ پراپرٹی ہے. ولاز ایک انڈیپینڈنٹ پراپرٹی ہے. وہ کسی بھی ٹورسٹ کے لیے, کسی فیملی کے لیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے. اس کی کنیکٹیوٹی کسی اور یونٹ کے ساتھ نہیں ہے. لائک ہم جو ولاز بنا رہے ہیں وہ ہم لوگ کارنر ولاز بنا رہے ہیں, جہاں پہ ٹریز کے درمیان میں ایک بالکل ویکنٹ جگہ, بالکل ایسی لینڈ مل رہی ہے جہاں پہ کوئی ٹریز نہیں ہے, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, وہاں پہ ہم ایک ولا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے. اس کی کنیکٹیوٹی یا اس کی کوئی بھی کسی اور روم کے ساتھ, جیسا ایک ہوٹل کا روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, پھر دوسرا روم ہوتا ہے, اس کے ڈاؤن اور اپ بھی رومز ہوتے ہیں, تو وہ ایک ڈفرینٹ نیچر کی پراپرٹی بن جاتی ہے. یہ گھر والی فیل دے رہا ہے. جیسے ایک انڈیپینڈنٹ پہاڑ کے اندر آپ کا گھر ہوتا ہے, یہ ولا ایک گھر ہے. اس کے اندر کچھ ایسے ولاز ہیں جن کے اندر اپنے سوئمنگ پولز ہیں, اپنا سوانا سپا ہے, اپنے جیکوزیز ہیں, اپنی چیزیں ہیں, وہ پرسنل ہے سب کچھ. اس میں زیادہ پرسنل چیزیں ہیں. انسٹیڈ آپ کو اگر ہوٹل روم لیتے ہیں تو آپ کو پول کامن یوز کرنا پڑتا ہے, آپ کو بہت ساری فیسلٹیز کامن یوز کرنی پڑتی ہیں. جسٹ روم آپ کا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ولاز ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے. اس میں کوئی بھی فیملی کا اسٹے کر دیا تو ایک تو وہ ڈبل سٹوری ہے, ٹیرس ہے, اس میں بالکونیز ہیں. لائک ابھی اگر ہمارا آپ وزٹ کریں ولا, جو ماڈل ولا, جو ریفرنس ولا بن رہا ہے, اس کی ایک ٹیرس ہے, 2 بالکونیز, اور دونوں بالکونیز پہ ڈفرینٹ ویوز ہیں. دین اس کے اندر لاؤنج ہے, دین اس کے اندر ڈفرینٹ بیڈ رومز ہیں, اور اس میں مور دین 10 پیپل ایٹ اے ٹائم اسٹے کر سکتے ہیں. 10 لوگ ایٹ اے ٹائم, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. لائک اگر ایک فیملی کی بڑی فیملی ہے, وہ جاتی ہے وہاں وزٹ کرنے. دیکھیں اگر ایک کپل ہے یا ایک فیملی ہے ود 2 kids 3 kids ہے, وہ یا 1 kid تو ہوٹل روم میں اسٹے کر سکتا ہے. لیکن مور دین 5-10 ایڈلٹس اگر جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ولا ہے. وہ ایک پوری فیملی, لائک ایک اوورسیز اگر فیملی آئی ہے اور وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں ٹوگیدر, ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک پورا ولا بک کرا سکتے ہیں. وہ پوری فیملی رہے گی, گیٹ ٹوگیدر کر کے ان کی میموریز بنیں گی. اس میں لاؤنج بھی ہے, ٹی وی لاؤنج بھی ہے, اس میں کامن ایریاز بھی ہیں, اس میں جس میں ان کا بالکنیز ہیں, ٹیرسز ہیں, اس میں پولز ہیں, سوئمنگ پول اپنا پرسنل پول ہے, اس میں سوانا سپاز ہیں, اس میں جیکوزیز ہیں, اس میں وہ ایک انڈیپینڈنٹ, وہ آپ کو ایک پوری گھر کی فیل دے رہا ہے. یہ پرسنل اسپیس ہے, اور یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ نیچر آف پروڈکٹ ہے جو کہ ایک ہوٹل روم ہے. تو یہ بہت ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, تو ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اور آف کورس ایک آگے اگر فائنینشیل کی بات کریں تو آف کورس ولا کا رینٹ اب زیادہ ہوگا. اس کا اگر ہوٹل روم 50,000 پر نائٹ ہے تو ولا منیمم کہ وہ پورا یونٹ, اس کے اندر آلریڈی 2 بیڈ رومز ہیں اور ساری فیسلٹیز ہیں, تو وہ مور دین 150,000 یا 200,000 تک اس کی پرائس ہوگی رینٹ کی پر نائٹ. اچھا سر, سگنیچر اپارٹمنٹس جو ہے وہ ایک میجر پارٹ ہے سگنیچر ریزورٹس کا, تو ان کے بارے میں کیا ڈیٹیلس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, وہ بھی ایک پراپرٹی ہے, اس میں سروس اپارٹمنٹس بھی ہیں اور ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بھی ہیں, دونوں ٹائپس ہیں ہمارے پاس. جیسے میں نے ایک آپ کا پہلے کوشچن تھا ولاس کے بارے میں, ولاس تو ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے. اس طرح ہوٹل روم ایک کامن یونٹ ہے, شیئرڈ ایک بلڈنگ کے اندر آ رہا ہے. آگے آتے ہیں اپارٹمنٹ کی طرف. اپارٹمنٹس ایک ولا سے تھوڑا سا لیس اس میں اکوموڈیشن ہے اور روم سے زیادہ اکوموڈیشن ہے, لائک 2 بیڈ ولاز ہیں. یہ بھی انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے, یہ بھی ایک کسی کے پرسنل یوز کے لیے, پرسنل اسپیس کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے. جیسے 2 بیڈ اپارٹمنٹ ہے, ڈوپلیکس اپارٹمنٹ ہے. ولا کا سائز ہے اراؤنڈ 2,000 to 2,500 2,300 اسکوائر فیٹ. اپارٹمنٹ ہیں 950 اور 900 اسکوائر فیٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں, اور آگے پھر ان کے سائز بڑھتے جاتے ہیں 1,400 15 اور 1,600. یہ بھی ایک شیئرڈ بلڈنگ کے اندر ہے, لائک یہ 3 اسٹوری بلڈنگس ہیں ہمارے پاس زیادہ تر, وہاں پہ کچھ 4 اسٹوری ہیں, لیکن یہ بہت ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے. اس کی فنشز, اس کے واش روم, لائک ہمارا جو ایک اسٹینڈرڈ اپارٹمنٹ ہے
اس کا سائز جو واش روم کا سائز ہے وہ اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 7 فیٹ وائڈ ہے اور 12 فیٹ اس کی لینتھ ہے. میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 7 فٹ بائی 12 فٹ کا واش روم ہے, وائڈ واش رومز ہیں, فنشز اس کی بہت اچھی ہیں, ویوز اس میں بہت اچھے ہیں. لیکن یہ کمپیئر ٹو ایک ولا چھوٹا یونٹ ہے لیکن انڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ہمارے ولا کی پرائس آپ دیکھیں تو ولا ہمارا آج 38,000 پر اسکوائر فیٹ پہ ہے, لیکن ہمارا اپارٹمنٹ 25,000 پر اسکوائر فیٹ ہے, مطلب ویری لیس, اس سے کافی کم اس کی پرائس ہے. انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے, ایز اے ریزیڈینس بھی کوئی رکھ سکتا ہے, کوئی بھی ہمارا انویسٹر اس کو ایز اے پرسنل یوز کے لیے بھی رکھ سکتا ہے, ایز اے سروس بھی رکھ سکتے ہیں. اور کبھی چاہے لائک اس کا اگر پرسنل اس نے رکھا ہے اپنے لیے کہ وہ جب بھی خود وہ جب چاہے ہمیں دوبارہ رینٹ پہ دے سکتا ہے. تو یہ اپارٹمنٹ ایٹ اے ٹائم سروس بھی ہو سکتے ہیں, ایٹ اے ٹائم ریزیڈینشیل بھی ہو سکتے ہیں, اور ایٹ اے ٹائم ہائیبریڈ بھی ہو سکتے ہیں. اور کمپیئر ٹو ولا اگین آئی ول سے اٹ کہ یہ چھوٹا ہے اور روم سے تھوڑا سا اس کا سائز بڑا ہے, اور ریٹ اس کا جو پرائس ہے وہ بہت کم ہے. ولا 38,000 ہے اور یہ 25,000 پر اسکوائر فیٹ ہے. یہ ابھی فریش لانچ ہوئی ہیں اور ان کا ابھی اس میں بہت اچھے چارم ہے ہمارے انویسٹر کے لیے بھی. اور یہ ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے. دیکھیے اس میں ہمارے 3 پروڈکٹس ہیں, ولاز, ہوٹل رومس اور اپارٹمنٹ. اگر آپ ایز اے ہاسپٹیلٹی سروس دیکھیں تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپس کی پروڈکٹ ہے. اچھا, سگنیچر ریزورٹ جو ہے الٹرا لیوش ہمارا ایک پروڈکٹ آ رہا ہے, تو اس کے کلائمیٹ کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. جی بالکل, یہ الحمدللہ الٹرا لیوش ہے, بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن کوئی بھی ریزورٹ ہے, کوئی بھی اگر ٹورسٹ کی فیسلٹی ہے تو وہ کلائمیٹ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارا مری جانے کا پرپز یہ تھا کہ وہاں ایک ہمیں ڈفرینٹ کلائمیٹ چاہیے تھا. بہت ماڈریٹ کلائمیٹ ہے وہاں پہ. اگر سمر دیکھا جائے تو بہت پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے. سمر میں وہاں پہ ٹیمپریچر جاتا ہے اپروکسیمیٹلی میکسیمم جاتا ہے 35 میکسیمم ڈے ٹائم پہ, اور نائٹ لیکن بہت کولڈ ہو جاتی ہے. نائٹ میں وہ ایون 10 ڈگری 12 ڈگری پہ بھی فال کر جاتا ہے. ہمارے یہ جو میں اب تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا, کیونکہ ہمارے پاس پورا ماؤنٹین ہے. جو اس کا باٹم ہے وہ 4500 فیٹ ہے فرام سی لیول, اور جو اس کا ٹاپ ہے وہ 7000 فیٹ فرام سی لیول ہے. 7000 پہ تو ونٹرز میں سنو پڑتی ہے, ہیوی ڈینس سنو پڑتی ہے. تو وہ تو ایک بالکل ایون گرمیوں میں بھی آپ اگر بالکل پہاڑ کے ٹاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اچھی خاصی آپ کو کولڈ فیل ہوتی ہے اور اچھا خاصا ٹیمپریچر لو ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اگر آپ ونٹرز میں جاتے ہیں تو وہاں ہیوی سنو فال ہوتی ہے. تو میں اگر جنرل بتاؤں تو وہاں پہ ماڈریٹ ویدر رہتا ہے, بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بھی نہیں ٹھنڈ ہوتی, یا بہت ہیوی سنو, اتنی ہیوی سنو نہیں ہوتی کہ راستے بند ہو جائے. لیکن آپ سردیوں میں سنو انجوائے کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں ایک پلیزنٹ ویدر انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ تھرو آؤٹ دا ایئر, یہ 365 ڈیز ایئر یہ آپریشنل رہتا ہے. مطلب یہ 4 سیزن ریزارٹ ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, سپوز کریں نیلم ویلی ہے, یا اس کو آپ ہنزا سے کمپیئر کریں تو وہ کچھ ایسے, یا نارال سے کمپیئر کریں تو وہ 3 یا 4 منتھ کلوز ہو جاتے ہیں ٹورسٹ کے لیے, کیونکہ سنو فال ہو جاتی ہے. تو وہ صرف سمر ریزارٹس ہیں. یہ 1 سال پورا سال ہی چلے گا. یہ ریزارٹ 12 منتھس ان ایئر چلے گا, آپریشنل رہے گا. اس میں ٹورسٹ کو بھی فیسلٹی ہے, اور اس پہ ایز اے مینجمنٹ دیکھا جائے تو اس میں آپریشنل کاسٹ اور وہ اس کے بعد کافی بینیفٹس ہیں. تو بہت سے کلائمیٹ ہے اور ایک آئیڈیل کلائمیٹ ہے کسی بھی ریزارٹ کے لیے. اچھا سر, نو ڈاؤٹ جو ہمارے سگنیچر ریزورٹ ہے وہ ٹاپ کلاس ریزورٹ ہے, لیکن اس کے ڈیولپمنٹ کے بعد اس کو مینیج کون کرے گا؟ گروپ کا ایک ویژن تھا, اور جس میں گروپ کا ایک پلاننگ تھی, جس میں ہم پہ چل رہے تھے کہ ایسے ریزارٹ ڈیولپ کیے جائیں جو ایکٹیویٹی بیس ہوں. ہم نے مری کی جگہ سلیکٹ کی, ہم نے اس میں جو پلاننگ کی وہ بڑی لانگ ٹرم پلاننگ تھی, 50 ایئر کی ایٹ لیسٹ پلاننگ تھی. اس کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ اس کو لانگ ٹرم میں چلانا ہے, ایز اے سیریز چلا رہے ہیں. سگنیچر گروپ آف ہوٹل اس کو ایز اے ہاسپٹیلٹی اون کر رہا ہے, جیسن گروپ ایز اے اسپانسر اون کر رہا ہے. جیسن گروپ اس کو لینڈ پرچیز کی ہے اور ایز اے ہاسپٹیلٹی سگنیچر گروپ آف ہوٹلس چلا رہے ہیں. تو سگنیچر گروپ آف ہوٹلس کی اپنی ایک ہاسپٹیلٹی کی چین آ رہی ہے, کیونکہ یہ تو خود ہاسپٹیلٹی چین ہے. ہم لوگ سگنیچر اسکول آف ہاسپٹیلٹی اور سگنیچر گروپ کالج آف ہاسپٹیلٹی بھی لانچ کرنے لگے ہیں, جس میں ہم ٹریننگز دے رہے ہیں. ہاسپٹیلٹی کا پورا ایک اسکول ہم بنا رہے ہیں, ایک پورا کالج انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس ہونے والا ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ ایسے اسٹاف اور ایسے لوگ پروڈیوس کرنا پاکستان میں جو کہ ہاسپٹیلٹی کے اسکلفل ورکر ہوں ہمارے پاس. ہمارے انشاءاللہ ہم ڈپلوما پروگرام بھی ہوں گے, اور ہوپ فلی ون ڈے ہم اس کا ڈگری پروگرام بھی کریں گے. اچھا, اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے خود آپریشنل کرنا ہے. جیسن گروپ نے اس کو خود آپریشنل کرنا ہے, خود اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کو نیکسٹ جتنے بھی اس کی لائف اسپین ہے اس میں آپریشنل کمپنی خود اس کو دیکھے گی. کمپنی اس میں گروپ اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 20% لینڈ ہم لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں فار کنسٹرکشن, اور مور دین 70% لینڈ ہم لوگ اوپن چھوڑ رہے ہیں فار ایکٹیویٹیز. مینس کہ اگر 100 کنال تھا اس میں 20 میکسیمم 20 یا میکسیمم 25% کنال یوز ہوگا فار کنسٹرکشن فار اسٹرکچرز, اور باقی جو لینڈ ہوگی وہ ہماری یوز ہوگی ایکٹیویٹیز کے لیے. اچھا, وہ ایکٹیویٹیز کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ ایک تو فار ریونیو, جس گروپ نے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے لینڈ میں,
وہ فیوچر یوز کے لیے فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کر دی کہ فیوچر میں سے ریٹرن آئے گا ان دی فارم آف ایکٹیویٹیز. لائک اگر ایک ٹینس کورٹ ہے, ایک ٹینس کورٹ میں اگر کوئی اسپورٹس کا پروگرام ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس کی گیم ہوتی ہے, کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے, یا کچھ بھی اس کو کمرشل یوز ہوتا ہے, اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا. تو جیسا گروپ اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ابھی ہم وہاں ایک لائک اسپورٹس آؤٹ ڈور اسپورٹس ہیں, ماؤنٹین اسپورٹس ہیں, یا ایک ہارس رائڈنگ کلب ہے, یا ایک پولو گراؤنڈ ہے, یا واٹ ایور بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں جو بھی ہیں وہ فیوچر کے لیے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو میں کیوں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ گروپ کر اس لیے رہا ہے کہ اس کو نیکسٹ 50 ایئر میں 30 ایئر میں اس کو خود مینیج کرنا ہے, سیلف مینیج کرنا ہے. تو یہ کوئی اور کمپنی اس کو مینیج کر ہی نہیں سکتی. اس میں جتنی پراپرٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, کوئی بھی پراپرٹی ہو, چاہے اپارٹمنٹ ہے, چاہے ولا ہے, کاٹیج ہے, وہ سب کچھ گیٹڈ ہوگا. ایک سنگل اس کی وال ہوگی جس کے اندر سب کچھ ہوگا. ایک اس کا یا ملٹیپل گیٹس ہوں گے, اس کی پراپر ایک مینجمنٹ ہوگی اور سنگل مینجمنٹ ہوگی. سنگل سافٹ ویئر کے تھرو چل رہا ہوگا, ایک سنگل کمپنی کا سافٹ ویئر ہوگا سوری, اس کے تھرو مینجمنٹ ہو رہا ہوگا پورا پروجیکٹ. اس کی جتنی ہاسپٹیلٹی سروسز ہیں, اس کی کسی قسم کی مینجمنٹ ہے, چاہے وہ الیکٹریسٹی ہے, چاہے وہ واٹر ہے, چاہے وہ لینڈ مینجمنٹ ہے, یا ٹورزم ہے, یا ٹورسٹ میں, سب کچھ کمپنی مینیج کرے گی. اور ریسیل کوئی کلائنٹ کرنا چاہتا ہے اپنا یونٹ, وہ دوبارہ کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے یا انکم جنریٹ کر رہا ہے, اس کے بارے میں تو سب کچھ کمپنی مینیج کرے گی. مطلب جیسا گروپ اچھا سر, J7 گروپ جو ہے اس کے کافی سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, تو سگنیچر ریزورٹ کیسے ڈفرینٹ ہے ان سب سے؟ جی, سگنیچر گروپ تو ڈفرینٹ پروجیکٹ کر رہا ہے, ہائی رائز بھی کر رہا ہے, مالز بھی کر رہا ہے, ہوٹلز بھی اسلام آباد میں بنا رہا ہے, اور ایک آؤٹ آف اسلام آباد چکوالے پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے پروجیکٹ تو آف کورس ہیں, لیکن یہ ریزورٹ کا پہلا جسم گروپ کا پروجیکٹ ہے. یہ جتنے باقی ہیں یہ ہائی رائز کے پروجیکٹس ہیں, یا اس سے پہلے کچھ اسلام آباد میں کچھ ریزیڈینشیل ویلیز ہے, لیکن ریزورٹ کا یہ فرسٹ پروجیکٹ ہے. دیکھیں ہائی رائز تو ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, پہلے بھی سینٹورس بھی تھا, یہاں اور بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, وہ تو آلریڈی تھے. اور جس گروپ نے اپنے کنٹریبیوشن دیا اور اپنے کچھ اچھے پروجیکٹ ڈلیور کر رہا ہے, جس میں پوری بہت سے پروجیکٹ ہے, لیکن وہ پروجیکٹ آلریڈی ایگزسٹ بہرحال کر رہے ہیں. اگر آپ جائیں لاہور میں تو لاہور ایمپوریم ہے, اگر کراچی جائیں تو ٹولمن ہے, اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں وہ آلریڈی بہرحال ایگزسٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ریزورٹ کی طرف آئے ہیں اور جس گروپ جو ریزورٹ ڈیولپ کر رہا ہے وہ فرسٹ پروجیکٹ. پہلی تو بات ہے کہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے, ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے, اور سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ ہے. مینس کہ یہ خود سے چلے گا آگے, اور یہ ایک کاسٹ پہ بنا رہے ہیں. ایک مال ہم کاسٹ پہ نہیں ہوتا کبھی بھی, وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے ہمارا, جس طرح سگنیچر ہوٹل ہے ہمارا, ریڈیسن ہے, رائل سویس ہے, وہ کسی کاسٹ پہ نہیں بنا رہے, وہ ایک کمرشل. لیکن یہ جو ریزورٹ مری میں جا کے اتنی دور جا کے وہاں پہ ایک فیسلٹی ڈیولپ کرنا اور بلینز روپیز پہلی لینڈ پہ لگا دینا, یہ ڈیفینیٹلی کاز پہ. اچھا وہ کاز کیا ہے؟ ٹورزم کو پروموٹ کرنا, ہاسپٹیلٹی کو پروموٹ کرنا, اور پاکستان کے امیج کو ایک پریزنٹ کرنا ورلڈ لیول پہ سافٹ, کہ یہاں پہ ٹورزم بھی ہے. دیکھیں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے وہ کسی حد تک لٹل بٹ تو ایک شہر میں رہے گا اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں, لیکن میجر وہ جاتے ہیں ریزورٹ ایریاز میں یا سائڈ ماؤنٹین ایریاز میں جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان وزٹ کرنے کوئی بھی ٹورسٹ آئے, اور مری ایسی ڈیسٹینیشن اس میں تو جاتے ہی جاتے ہیں, انٹرنیشنل بھی جاتے ہیں, لوکل بھی جاتے ہیں, تو ان کو جو فرسٹ امپریشن پڑے. دیکھیں مری ہے گیٹ وے کشمیر کا, کشمیر کی جو ٹورزم ہے, کشمیر کی جو بھی اس ایریا وزٹ کیا وہ پہلے مری سے کرتے ہیں. تو پہلا یہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اور اگین اسی کوشچن پہ آتے ہیں کہ ہاؤ اٹس ڈفرینٹ. ایک تو والیوم بہت بڑا ہے, بہت بڑا ریزورٹ ہے, 1100 کنال ابھی ہو چکا ہے, مے بی کمپلیشن تک یہ 2000 یا 3000 کنال تک چلا جائے, مے بی یہ ورلڈ کے لارجسٹ ریزورٹس میں لسٹ میں آ جائے انشاءاللہ. جس سے میں نے پہلے کوشچن بتایا کہ اس میں ہوٹلز بھی ہیں, اس میں کاٹیجز بھی ہیں, اس میں بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. یہ انفیکٹ ایک سٹی ہے, پورا شہر ہے. پھر اس کی ایکسٹینشن نو لمٹ ہے, یہ لائف ٹائم یہ پھیلتا رہے گا. اگر ہمیں کوئی ضرورت آتی ہے, ریکوائرمنٹ آتی ہے, تو اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں. ہمارے باقی جو پروجیکٹس ہیں جتنے آئی رائز ہیں کسی بھی ہوتے ہیں تو باؤنڈریز ہوتی ہیں, 10 کنال 20 کنال 50 کنال فکس باؤنڈریز ہیں. اس کے بعد نیو پروجیکٹ کی طرف جانا جاتا ہے. تو اس کی وہ باؤنڈریز نہیں ہیں. اس میں فیسلٹیز بہت زیادہ آ رہی ہیں. اس کے اندر جو جاب کی امپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہے. اس کے اندر ہاسپٹیلٹی کی سب سروسز آ رہی ہیں, اور یہ وہ ریزورٹ ہوگا جو پاکستان کو ورلڈ لیول پہ ریپرزنٹیشن دے گا. اور ابھی اگر دیکھا جائے تو جس سے میں نے کہا کہ مالز تو ہیں آلریڈی اسلام آباد میں, ہوٹل بھی ہیں, ریزورٹ نہیں تھا پاکستان میں, تو ایک ریزورٹ کی نیڈ تھی. تو بہت ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے. اور پھر ایک موسٹ امپورٹنٹ, یہ ڈیلیور بہت جلدی ہو رہا ہے. دیکھیں کیونکہ اس میں اورینٹل گروتھ ہے, اس میں ورٹیکل گروتھ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے باقی پروجیکٹس ورٹیکل ہیں, ان میں نیچرلی ایک ٹائم نہیں لگنا ہے, وہ لگ بھی رہا ہے. لیکن ہمارا ریزورٹ کیونکہ ہارزونٹل ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ جیسن گروپ کا سب سے لاسٹ میں جو لیٹسٹ جو پروجیکٹ ہے, وہ لانچ جو آخری پروجیکٹ جیسن گروپ نے لانچ کیا وہ اس کا ریزورٹ ہے. لیکن ابھی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے ڈیلیور ہوگا, مین کہ لانچ سب سے لاسٹ میں ہوگا, اور ڈیلیور یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ
فیزز میں. لائک جو فیز 1 ہے ہمارا جس میں ہمارے کچھ ولاز ہیں, ایک کلب ہے, وہ ہوپفلی انشاءاللہ نیکسٹ 3 to 4 منتھ میں لانچ ہو جائے گا, ریڈی فار یوز ہو جائے گا, ریڈی فار وزٹر اور ٹورسٹ کے لیے ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کا یہ پاکستان کی ٹورزم کے لیے اور اوور آل پورے ایریا کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا رول ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے, انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو ہمارا سگنیچر ریزورٹ ہے وہ بہت ہی لش گرین ماؤنٹینس کے بیچ میں ہے, لیکن کیا اس میں ٹریز کٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی, میں اگین ویژن پہ جاتے ہیں ہم اپنے. میں آپ بتاؤں کہ گروپ کا ویژن جو تھا ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا تھا. ہم کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا رہے, ہم لوگ اس کنسیپٹ نہیں جا رہے کہ سارے درخت کاٹ دو اور اس میں گھر بنا دو, ولاز بنا دو, کاٹیجز. وہ کرنے ہوتے تو پھر ہم اسلام آباد میں بڑی ہمیں سستی لینڈ اور بڑی قریب مل جاتی. ہم جہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں, وہ ایک ریزورٹ ہے, اور ٹری کے بغیر تو وہ چل ہی نہیں تھا, اس کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں مری میں جو لوگ جا رہے ہیں درختوں کے لیے جا رہے ہیں, انوائرمنٹ پہ جا رہے ہیں, ایک ویدر کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک انجوائے کرنے جاتے ہیں, پورا ایک جو ماحول ہوتا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک امپاسبل سی بات ہے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک کرائم ہے, ٹری کٹنگ کرائم ہے. ہم لوگوں نے دیکھیں ایک تو ہم نے نمبرنگ کر دیا, آج بھی جائیں تو ٹریز پہ بہت سے ٹریز پہ نمبرنگ ہوئی ہے. ایک ہم نے سروے کر کے ایک ٹری کو ہم نے مارک کر لیا, ہم نے سروے کر کے سیو کر لیا. اور ہاں کچھ ٹریز آف کورس کٹتے ہیں, لیکن جیسے ہمارا کلب ہے, اب کلب کی ایک 4 کنال کی بلڈنگ ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ کٹیں گے, لیکن ہماری پلاننگ ہے, وہاں پہ ہماری ایک پوری ہارٹیکلچر کی ٹیم ہے, جو اگر ایک ٹری کٹتا ہے تو ہم اپنے اٹ سیلف, ہمیں کوئی چیک اینڈ بیلنس تو نہیں کر رہا, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. تو ہم اس کے نمبر آف ٹریز, ملٹیپل ٹریز ہم لگاتے ہیں. ہم لوگ وہاں پہ فروٹ ٹریز ابھی لگا, چیری کا جیسے ہمارا پلان ہے, کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس تو پہاڑ ہے, تو ہم یہ چیری کی پلانٹیشن پہ ورک کر رہے ہیں. ہم لوگ اور دیکھ رہے ہیں, وہاں ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سے اور ٹریز ایسے ہیں جو وہاں پہ سسٹین کر سکتے ہیں, وہ ہم وہاں پلانٹیشن پہ جا رہے ہیں. ملٹیپل ٹریز, فروٹ ٹریز جس میں, یا اور انٹروڈیوس ہم کرانا چاہ رہے ہیں. ایک تو نیچرل وہاں پہ ہے, لیکن ہم اور بھی ڈفرینٹ ایریاز سے, جو ماؤنٹین ایریاز ہیں وہاں سے کچھ ٹریز کے ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پلانٹیشن میکسیمم کرنی ہے, ہم نے ویجیٹیشن میکسنگ کرنی ہے. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ہم وہاں پہ ٹری کٹنگ کریں. ہم اس کو خود, ہم نے دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اگر وہاں جا رہے ہیں, اوپر ٹریول کر رہے ہیں, ہائک کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اگر کسی کی برانچ بھی ٹوٹی نظر آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں اپنے اسٹاف سے کہ یہ کیوں توڑی ہے, یہ شاخ کس نے توڑی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, میں آپ کو جسٹ ایک شارٹ سا واقعہ بتاؤں گا کہ دو ایسے ہی ہم ہائک کر رہے تھے, تو ان کو ایک جگہ سے کٹ ہوا ایک شاخ ملی. انہوں نے پراپر وہ ویسے فائر نہیں کرتے, انہوں نے کبھی لے آف نہیں کیا کسی اسٹاف کو برے سے برے حالات میں. انہوں نے اس ممبر کو, اس کا جس کو فائر کرتا, اس نے کیوں درخت کاٹا, جبکہ وہ یوز شاید وہ جلانے کے لیے, یا کہ وہ ہمارے گارڈز ہوتے ہیں, وہ ان کو سختی سے منع کیا کہ نیکسٹ ٹری کٹنگ نہیں چاہیے. تو ٹوٹلی ہم دیکھیں, ہم شاید جو سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ ٹری پہ کر رہے ہیں, ٹری. اور سیکنڈ چیز ماؤنٹین, پہاڑ کو بھی, ایون ہم اس زمین کو بھی نہیں کاٹ رہے. ہم نے صرف ایک جگہ پہ ابھی مشینری یوز کی ہے جہاں پہ ہمارا کلب ہے, وہ مجبوری تھی کیونکہ اس میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی تھی. اس کے علاوہ ہم نے کسی جگہ پہ کٹ نہیں کیا, کچھ جگہ فل نہیں کیا ٹری. دیکھیں یہ وہ نیلز ہیں, یہ وہ اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے یہ نیلز جو لائٹ سلائڈنگ کو روکتے ہیں. اگر درخت کاٹ دیں گے, پہاڑ کاٹ دیں گے, پتھر ہٹا دیں گے, تو یہ تو پورا سرک ہے. پہاڑ یوں ہوتا ہے سلوپ میں, تو یہ تو سارا یوں گر جائے گا, یہ سلائڈنگ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوگی. تو اس کے تو ملٹیپل نقصان ہیں, یہ تو ہر لحاظ سے ایک نقصان ہے. تو ہم ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہیں, اور ہمارا انشاءاللہ ویژن ہے کہ اگر سپوز آج 1 لاکھ درخت ہے وہاں پہ, تو ہماری ایک پلاننگ ہے, ہمارا ایک ویژن ہے کہ جب یہ ریزورٹ کمپلیٹ ہو تو ایٹ لیسٹ یہ ڈبل ہو چکے ہوں, منیمم لیول بھی ڈبل ضرور ہو چکے. اچھا سر, کسی بھی ریزورٹ کو رن کرنے کے لیے وہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی بہت ضروری ہے, بیسک نیڈ ہے ہماری. تو آپ لوگ اس کے لیے کیا کریں پانی کی اویلیبلٹی کے لیے وہاں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, واٹر شارٹیج اوور آل پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور ماؤنٹینز میں, پہاڑوں میں تو ہر جگہ ایشو ہوتا ہے. دیکھیں ایک کامن سی بات ہے کہ وہاں سب سے زیادہ رینز ہوتی ہیں پہاڑوں میں, سنو فال بھی ہوتی ہے, واٹر چینلز بھی ہوتے ہیں, قدرتی چشمے بھی ڈفرینٹ جگہ سے نکل, لیکن اس کے باوجود واٹر شارٹیج رہتی ہے. دیکھیں اس کی ایک ہی ریزن ہے, واٹر اسٹوریج نہیں ہوتی. اگر واٹر اسٹوریج پراپرلی کر لی جائے تو پہاڑ پہ تو فار لائف ٹائم پانی ختم نہیں ہوتا. ہم لوگ سگنیچر ریزارٹ پہ جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ, ون آف دا بگیسٹ انویسٹمنٹ ہماری ہے, وہ ہمارے واٹر ٹینکس ہیں. ہمارے جو واٹر چینلز ہیں, ہمارے ریزارٹ میں ملٹیپل واٹر چینلز ہیں. ہم لوگ ڈفرینٹ واٹر چینل پہ واٹر ٹینکس بنا رہے ہیں ڈفرینٹ لیولس پہ. ملینز آف گیلنس کی ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بن رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ صرف واٹر اسٹوریج سے ہی ہم اپنی کمی پوری کر لیں گے, بلکہ شاید ہمارے پاس یہ زیادہ پانی ہو جائے گا. دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پانی کا ایک سنگل ڈراپ بھی وہ ویسٹ نہ ہو, وہ مینس کہ ضائع نہ ہو جائے, وہ فلو نہ کر جائے. ایک تو سب سے بڑی فیسلٹی مینس کہ ہمارا 60 to 70% جو نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ واٹر کی, وہ تو ہمارے واٹر ٹینکس کی پوری ہو جائے گی. سیکنڈ سورس ہمارا ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے, وہ ایک بیسک سے شاید 5% وہ پوری کر لیں گے.
اچھا جو ایک اور ہمارا سورس ہے وہ ہے ہمارے جو جتنے کاٹیجز بن رہے ہیں یا جو ہمارے ولاز بن رہے ہیں یا جو فیسلٹیز بن رہی ہیں اس پہ جو پانی ہمارے پاس اس کے روف ٹاپ پہ جو پانی بارش کا آئے گا اس پہ بھی ہم لوگ میکینزم لگا رہے ہیں کہ وہ پانی بھی ویسٹ نہ ہو. یہ بھی ایک بیسک چھوٹا سا سورس ہے لیکن ہم لوگ چاہ رہے ہیں یہ پانی ویسٹ نہ ہو, یہ ہمارے یوز میں آئے. اس کو پراپر پائپس کے ذریعے پراپر ایک میکینیکل میکینزم کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. اور فورتھ موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریسائکلنگ. ہمارا جتنا بھی پانی جا رہا ہے لائنز میں, سیوریج لائنز میں یا ڈفرینٹ جو لائنز ہیں, ڈرین لائنز ہیں, ڈرینیج ہیں, ان کو ہم ریسائیکل کر رہے ہیں. ہم لوگ ڈفرینٹ لیول پہ پلانٹس لگا رہے ہیں اور پانی کو ریسائیکل کر کے دوبارہ پلانٹیشن کے لیے یا کلیننگ کے لیے دوبارہ یوز کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم سمپل ایگزامپل ہے, اگر ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارا جو پانی وہاں یوٹیلائز ہوتا ہے وہ 2% یوٹیلائز ہوتا ہے. 98% پانی تو ایویپوریٹ سے 2% ہوتا ہے. یا ہمارے اگر بعض ہم ہاتھ واش کرتے ہیں تو 2% پانی ہاتھوں سے لگتا ہے, باقی 98% تو سارا فلو کر جاتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو پانی فلو کر گیا ہے اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں اور اگین یوز میں لا رہے ہیں. تو ہمارا تو بہت بڑا پانی جو ہے وہ واپس آ جائے گا ہمارے پاس. ہاں اگین ہم اس کو ہیومن یوز کے لیے نہیں کر رہے, ہم اس کو اگین یوز کر رہے ہیں اور ایکٹیویٹی. اگر کلیننگ کرنی ہے, اگر کہیں پلانٹس کو دینا ہے, اگر کوئی اور ایریا واش کرنا ہے, ہم اس میں یوز کر رہے ہیں. تو ایک پورا ہم ایک پراپر اس کو سائنٹیفک طریقے سے اور پراپر ٹیکنیکل طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. اور اس پہ ہماری پراپر R&D ہوئی ہے, پراپر ہماری اسٹڈی ہوئی ہے. اور ہمیں تو سم ٹائم لگتا ہے کہ اگر سپوز کریں ہمیں کسی کو پانی سپلائی بھی کرنا ہو لوکل کمیونٹی کو, تو ہمارے پاس انشاءاللہ اتنا پانی ہوگا کہ ہم ان کو بھی سپلائی کر دیتے ہیں. باقی آف کورس ریزارٹ میں پانی میجر یوز ہوتا ہے, تو وہ ہم نے اس پہ ورک کیا اور اس پہ ہمارے پاس انشاءاللہ مور دین جو ریکوائرمنٹ ہے. اچھا سر, ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ریزورٹ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کو آپ ایلیبریٹ کر دیں ذرا. دیکھیں کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے لیے, کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے لوکیشن, لوکیشن اینڈ لوکیشن. لوکیشن کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوکیشن کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہوتی ہے کوئی. تو ہم لوگ نے دیکھیں لوکیشن میں بہت بڑا فرق ہے. مری کی لوکیشن کو سلیکٹ کرنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا. ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم ملٹیپل اور بھی آپشن تھے کہ ہم کہیں اور بھی ریزورٹ کر سکتے تھے. تو لوکیشن میں تو بہت زیادہ فرق ہوا. مری کی لوکیشن سلیکٹ کرنے کا صرف ایک ہی پرپز تھا کہ ایسی لوکیشن ہو جو سب کے ایکسیس میں ہو. دیکھیں اس ٹائم اگر مری کو دیکھا جائے تو کچھ لوگ اور کچھ اسٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی اوکیزن ہوتا ہے یا کوئی سال میں کچھ دن ہوتے ہیں ایسے جب کوئی ہالیڈیز ہوتی ہیں, تو یہ ہمارا جو ٹوئن سٹی ہے راولپنڈی اسلام آباد, اس سے زیادہ فٹ فال مری میں ہوتا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری میں ہمیشہ ایشو ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, گاڑیوں کی جگہ نہیں ہے, لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں. تو مری کی ایکسیس بہت ایزی ہے. مری ہم نے سلیکٹ کیا ہے, مری کی لوکیشن سلیکٹ کی ہے, اس کی ایکسیس تھی, ایزی ایکسیس ہے. اب رات کو 3 بجے 4 بجے ٹریول کریں آپ کو روڈ اوپن ملیں گے. روڈ آباد آپ کو ایون رات 3 بجے جائیں تو آپ کو راستے میں جو چھوٹے ہوٹلز ہوتے ہیں وہ بھی اوپن ملیں گے, آپ کو شاپس اوپن ملیں گی. تو یہ ایسی جگہ کبھی بھی ایکسیس کی جاتی تھی. ویری نیئر ٹو اسلام آباد, لائک 45 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی اس کا ڈسٹینس ہے. اسلام آباد سے اپروکسیمیٹلی 45 ڈسٹینس پہ ہم لوگ ہیں, اور آلموسٹ 1 آور لگتا ہے, میکسیمم 1 گھنٹہ لگتا ہے. جتنا ٹائم آپ کو ہمارے اسلام آباد میں منال اور آگے ہائی لینڈ وغیرہ ہیں, جتنا ادھر پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ وہاں مری میں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو آپ کو وہی جو 4 گھنٹے موٹر پہ لگنے, آگے 1 آور 5 آور میں آپ مری پہنچ جاتے ہیں. کراچی سے آ رہے ہیں تو 2 to 2.5 ایئر آپ کو ہاف آور آپ کو ایئرپلین پہ لگتے ہیں, آگے آپ کو جو بھی 1 آور لگنا ہے. تو ویری نیئر, اور ہر بندے کی, ہر ایریے کی, ہر کسی کے ایکسیس میں یہ ایریا ہے. ٹھیک ہے, تو لوکیشن آف کورس میٹر کرتی تھی, ورک ہوا اس پہ. اور میرے خیال میں کسی بھی ریزورٹ کے لیے اور کسی جس لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جس لیول پہ ہم ریزورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, کوئی اگر آئیڈیل لوکیشن تھی ایز اے فرسٹ ریزورٹ جو کہ ہر کسی کے ایکسیس میں ہو اور ویری ایزی ایکسیس ہو, تو وہ مری تھی, اور وہ ہم نے الحمد للہ. تو ایز اے نیچر لور یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ جو J7 گروپ ہے وہ نیچر کا کافی زیادہ خیال کر رہے ہیں. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ کافی پہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.